السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ میں آج فروری کے لیے حوالے سے منتھلی پریڈکشن دوں گا، اپنا علمی اندازہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، باقی حتمی اور کلی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ جو بہتر سمجھے گا وہ ہوگا، جو وہ نہیں جائے گا وہ نہیں ہوگا۔ تو وقت ضائع کیے بغیر پہلے چلتا ہوں اپنے فرسٹ زوڈیک سائن، پہلا برج حمل یعنی ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ فروری کے مہینے میں آپ کے لیے زندگی میں کچھ اچھائیاں منتظر ہیں۔ اگر آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے یا آپ کے کچھ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں کوئی چیزیں پھنسی ہوئی ہیں یا ان میں الجھاؤ فیل کر رہے تھے، تو اب وہ چیزیں اپنی اسموتھ ہونے لگیں گی اور اپنے پائے تکمیل تک پہنچنے لگیں گی۔ کوئی امید خواہش بھی آپ کی پوری ہو سکتی ہے جس کا تعلق آپ کے مالی معاملات سے ہو۔ اس کے علاوہ جو کیا کہنا چاہیے، جو اگر آپ ٹریولنگ کے حوالے سے کوئی پلان کر رہے ہیں تو فروری کے مہینے میں اس کا امکان بن سکتا ہے۔ ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی ایک بہتر دور کا آغاز ہو رہا ہے فروری کے مہینے سے، اور فروری کے اندر کچھ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ چیزیں بھی ہوں گی مگر وہ پازیٹیو ہوں گی۔ اگر آپ گھریلو جائیداد یا گاڑی کی تبدیلی چاہتے ہیں یا آپ اس میں کوئی بہتری چاہتے ہیں تو اس کا بھی قوی امکان بنے گا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں یا آپ کی سراؤنڈنگ میں، ان کی جانب سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ وہ دور ہوگا جہاں پر یہ فروری کا مہینہ کہ جہاں پر آپ کو کچھ ذہنی سکون و اطمینان حاصل ہو جائے گا بحکم اللہ۔ اس کے بعد برج حمل کے بعد ہمارا دوسرا برج آتا ہے برج ثور، جسے ہم کہتے ہیں ٹورس۔ ٹورس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے جو ایک آپ کا دور میں رکاوٹیں آ رہی تھی، آبسٹیکلز آ رہی تھی اور کچھ ان سین چیزیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے تھوڑا سا دھند چھائی ہوئی تھی، وہ اب چھٹنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ بیرون ملک سے کسی ڈاکومنٹ، کسی ویزا اس کے منتظر ہیں تو اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے، امیگریشن کے حوالے سے، ویزے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کو فائنینشیل گین ہونے کا امکان ہے۔ یہ بھی امکان ہے اگر آپ سروس پیشہ یا ملازمت پیشہ ہیں تو تھوڑا سا آپ کو ریلیف ملنا شروع ہوگا، اور یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں انسان کو اس کے کاموں کی اپریسیشن ملنے لگتی ہے، عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے، پلس آپ کی لوگوں کے ساتھ سماجی تعلقات اور انٹریکشن میں اضافہ ہوگا، اور کچھ کام جو آپ کے بالکل یعنی جسے کہتے ہیں ایج پہ کھڑے میں بالکل یعنی ہوتے ہوتے اٹک رہے یا رک رہے تھے، اب وہ انشاءاللہ تعالی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کو ٹیک کیئر کرنی چاہیے اپنے دوستوں کے حوالے سے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے حوالے سے، ان سے کوئی اختلاف یا اللہ نہ کرے کوئی چھوٹی موٹی چپقلش پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بیچنا چاہ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں خرید اور فروخت دونوں کے زمرے میں آپ کے لیے بہتر دور ہے، اور یہاں پر آپ کوشش کیجئے کہ فروری کے مہینے میں وہ چیزیں پروسیس میں آ جائیں۔ اس کے علاوہ وہ جو ٹورس لوگ جنہوں نے کافی عرصے سے اپنے سفر کو التوا میں ڈالا تھا، اس کے لیے آپ کوشش کریں انشاءاللہ العزیز، اس میں بھی آپ کو بہتری محسوس ہونے لگے گی۔ مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنے صحت کے معاملے میں خصوصاً ENT سے ریلیٹڈ جو آپ کی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں ذرا احتیاط کیجیے گا۔ باقی میرا رب کرم کرنے والا پنجتن پاک کے صدقے۔ تیسرے نمبر پہ ہم چلتے ہیں اپنے برج جوزا۔ برج جوزا جیمنائی والوں کے لیے کہوں گا کہ آپ کو 16 فروری تک ذرا سا اپنا صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا جس کے آپ بلیک اینڈ وائٹ میں اس کے آپ کے پاس اسٹیٹکس نہ ہو، یعنی اس کو آپ عام اردو زبان میں یہ کہہ لیں کہ جب تک کسی کام کے اندر بخوبی آپ کو تمام چیزیں، اس کے فیگرز، اس کے تمام نمبرز نہ معلوم ہو، اس میں ہاتھ نہ ڈالیے گا۔
پلس اپنی صحت کا آپ نے یہ 16 فروری تک تو خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد جو اگلے 2 کوارٹر ہوں گے فروری کے، وہاں پہ آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا اور کچھ رکے ہوئے کام آپ کے موبلائز ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی اشتراک کے ساتھ یا شراکت داری میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے بہتری ہو سکتی ہے. اور وہ اسٹوڈنٹس جو جیمنائی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی چیزوں میں کچھ بہتری آئے گی. البتہ میں ایک بات کہوں گا، اگر آپ اپنے تعلیمی ادارے یا تعلیمی درسگاہ کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ابھی نہیں، مارچ کا ویٹ کیجئے. مارچ کے بعد اس فیصلے پہ ایگزیکیوشن کیجئے، بہتر رہے گا آپ کے لیے. اور وہ جیمنائی لوگ جن کے بچے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا اپنے بڑے بیٹے یا بڑی بیٹی کی صحت کا خیال رکھیے گا، باقی میرا رب کرم کرنے والا ہے. چوتھے نمبر پہ ہمارا برج ہے، برج سرطان. سرطان یعنی کینسر. کینسر والوں کے لیے فروری کا مہینہ جو ہے میں یہ کہوں گا ذرا سا آپ کا دیکھیں، کیونکہ جب سے یہ گرہن لگا ہے تو اس کے افیکٹ آپ پہ آ رہے ہیں. پلس یہ فروری کا مہینہ جو آئے گا یہ تھوڑا سا آپ کی زندگی یا آپ کی شریک حیات، اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ کا شریک حیات، ان کی صحت پہ تھوڑا سا بیڈ افیکٹ ڈال سکتا ہے. پلس اگر آپ کوئی کاروبار، ایسا کاروبار جس میں آپ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں شراکت داری کے ساتھ، اس میں ذرا سی الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں. تھوڑا سا اپنے قانونی مثلا جیسے ٹیکس کے معاملات ہیں، دیگر چیزیں، ان کو ذرا سا آپ ان پہ اپنی جسے کہہ لیں توجہ مرکوز رکھیں. ورنہ ہوتا یہ عموماً اس دور میں تھوڑے سے پرابلم ہو جاتے ہیں، پھر وہ پرابلم بڑھ جاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بہت سیویئر چیز ہو جائے گی. پلس ایک چیز میں آپ کو یہ کہوں گا، اگر بیرون ملک سے آپ کوئی چیز کے لیے متوقع ہیں یا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ سپورٹ ہو، چاہے وہ فائنینشیل سپورٹ ہو، چاہے وہ کوئی ڈاکومنٹس کا ویٹ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے کامیابی ملنے کا امکان ہے. اور اگر آپ اپنی سواری کی تبدیلی، کنوینس میں تبدیلی چاہ رہے ہیں، یعنی اگر آپ بائک، گاڑی جو بھی آپ کی ہے، تو اس کے لیے یہ بہتر رہے گا. اور آپ کو میں ایک ایڈوائز یہ کروں گا، اپنے جو جسم کا بایاں حصہ ہے، چاہے وہ ٹانگ ہو، چاہے وہ ہاتھ ہو، شولڈر سے لے کر اور نیچے تک، یہ جگہ ذرا سی آپ کی کوئی چوٹ، تکلیف یا کوئی پریشانی ایسی لاحق ہو سکتی ہے، یہ چلتے چلتے ٹویسٹ ہو جائے، موچ آ جائے، کوئی ایسا ہو جائے، اس کا خیال رکھیے گا. باقی میرا رب کرم کرنے والا ہے. خواتین حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتا ہوں. محبوب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. خواتین حضرات، میں ہر شو میں 2 سے 3 دفعہ بولتا ہوں کہ نہ میرا فیس بک، نہ انسٹاگرام، نہ لنکڈ آن، کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی میں نے کوئی یوٹیوب چینل بنایا ہے. جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ سب میرے نام سے فیک چل رہا ہے، وہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. ماں سوائے اس کے کہ یوٹیوب کا یہ جو میرا شو ہوتا ہے یہ ARY کی ویب سائٹ پہ جو اپلوڈ ہوتا ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی میری کنیکٹیوٹی نہیں. تو ان دھوکے بازوں سے دور رہیے گا. اور جب بھی میں بناؤں گا خود اپنے شو میں بتاؤں گا، اس کا لنک بھی بتاؤں گا. تو خواتین حضرات، میں نے برج سرطان پہ اختتام کیا تھا. اب ہمارا 5واں برج ہے، برج اسد، لیو. لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ تھوڑا سا ذہنی طور پر آپ کو ڈپریشن یا ایک انزائٹی فیل ہوگی، اور تو چیزیں کوپ اپ تو کر جائیں گے آپ، لیکن وقتی طور پر تھوڑی سی ذہنی پریشانی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی زندگی کے اندر آپ نے اب کچھ نئے فیصلہ سازیاں کرنی ہیں، کچھ نئے ڈیسیشن میک آؤٹ کرنے ہیں آپ نے، چاہے وہ بچوں کے حوالے سے ہوں، چاہے اپنی فیملی کے حوالے سے ہوں. اور اس بات کا بھی ایک قوی امکان ہے کہ آپ شاید کوئی امیگریشن یا باہر جانے کے حوالے، اب وہ سب لیو اپنے لیے نہ سوچیں، وہ جو آلریڈی اس چیز میں شامل ہیں، کیونکہ میں یہ ایک کمپیکٹ بنا کے دیتا ہوں جنرلی، تاکہ ہر لیو کو اپنی اپنی چیزیں اس میں فیل ہو جائیں. تو امکان اس بات کا ہے کہ کوئی غیر ممالک کے حوالے سے، بسنے کے حوالے سے، ویزے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ملازمت میں ہیں تو تھوڑی سی آپ کی اپنی جو سپیریئرز ہیں یا جو آپ کے افسران ہیں ان سے معمولی سی نوک جھوک یا تھوڑی سی اختلافی
कैफियत बन सकती है, मगर अल्लाह ताला करम करेगा। प्लस आपको ये जो चल रहा है फरवरी का महीना, इसमें ज़रा सा अपने स्टमक, अपने हार्ट, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो ख़ास तौर पे, वरना स्टमक का ख़ास ख्याल रखिएगा। अलबत्ता आमदनी के ज़राए जो हैं वो चलते रहेंगे, हो सकता है उनमें थोड़ी सी बेहतरी भी हो जाए, ये भी इम्कान है। और आपके जो रोमानवी मामलात हैं उनमें थोड़ी सी गर्मजोशी बढ़ सकती है। प्लस उसके अलावा कोई जज्बाती फ़ैसला ना कीजिएगा, इस वक्त जज्बाती फ़ैसला करना आपके लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं होगा। इसके बाद हमारा बुर्ज, छठा बुर्ज, बुर्ज सुमला, जिसे विर्गो हम कहते हैं इंग्लिश में। विर्गो वालों के लिए कहूँगा कि आपकी चीज़ों में थोड़ी सी बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। वो जो एक जमूद की कैफियत है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना अब शुरू हो गई है। इंशाल्लाह वो आगे चल के और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी, मगर आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छे नए एवेन्यूज़ मिल सकते हैं। कोई मुलाजमत के हवाले से अच्छी चीज़ हो सकती है, कोई बिज़नेस के हवाले से कोई अच्छी चीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई अपनी फैमिली के हवाले से, अपनी डोमेस्टिक फैमिली के हवाले से कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं तो उस बात का भी कभी इम्कान है। ये भी इम्कान है कि ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे लोग आपको मिले जिनके साथ आपकी लॉन्ग रन एक एसोसिएशन या पार्टनरशिप चल सकती है। कोई माशरे की बाअसर शख्सियात, या ये कह लें कोई हाई इन्फ्लुएंशियल, हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी, उससे आपको मदद मिलने का इम्कान है। अगर आपका कुछ पैसा और रकम आपकी फंसी हुई है तो उसकी वापसी का इम्कान बन सकता है। अगर आप उधार लेने के लिए या कर्ज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलने का बहुक्म अल्लाह इम्कान है। और बच्चों के हवाले से भी कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। इसके बाद हमारा सातवां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान, जिसे हम इंग्लिश में लिब्रा कहते हैं। लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगा, आपके लिए जो है ये फरवरी के महीने में कुछ आपकी गाड़ी, बाइक, इन चीज़ों में तब्दीली हो सकती है। आपकी रिहाइश में बेहतरी हो सकती है, या आप किसी नई जगह शिफ्ट हो सकते हैं, इस बात का भी इम्कान है। मसलन मुझे ये नज़र आता है कि कुछ ज़मीन जायदाद वग़ैरह के हवाले से कुछ पेश रफ्तें होंगी। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आपके मामलात कुछ लिटिगेशन में चल रहे हैं, यानी कुछ कानूनी उमूर आपके ज़ेर समाअत हैं अदालतों में, तो उसमें कोशिश कीजिए कि उसको लिंगर ऑन करें, उसको इल्तवा में डालें और मज़ीद आगे टाइम खींचें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। प्लस आपके कुछ मुझे अखराजात अपनी घरेलू अशिया के ऊपर, जैसे लाइक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गई या घर की जो ज़रूरत की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, उन पे कुछ अखराजात नज़र आते हैं और थोड़े से मेडिकल एक्सपेंडिचर भी होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा आपको ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हाँ, टीथ, माउथ का अपने, वहाँ कोई तकलीफ़, दांत में तकलीफ़, दाढ़ में तकलीफ़ या गम्स का सॉइल कर जाना, सूज जाना, ये चीज़ें छोटी मोटी तंग कर सकती हैं। या वो लिब्रेंस लोग जो माइग्रेन के मरीज़ हैं, यानी जिसको सर, आधे सर का दर्द कहा जाता है, उनको ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। उस तकलीफ़ में थोड़ा सा इजाफा या वो तंग कर सकती है आपको। वैसे फाइनेंशियली भी चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ गामज़न होंगी। इसके बाद हमारा आठवां बुर्ज है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूँगा, आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ आपको डिसीशन अच्छे लेने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे हो सकता है कोई, अगर आपने ज़िंदगी में, जैसे ये जो आपका चला है, किसी नई जगह आपने स्विचिंग की हो, या आपका इदारा तब्दील हुआ हो, या आपका जो है असाइनमेंट में तब्दीली आई हो, तो उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होने लगेगी। फाइनेंशियली डेफिनेट आपके लिए सोर्स बनेंगे, ज़राए पैदा होंगे आपके लिए जिनसे आप कुछ पसंदाज करें। और इस वक्त वो स्कॉर्पियन लोग जो शादीशुदा हैं या बच्चों वाले हैं, वो अपने बच्चों की एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस होंगे कुदरती तौर पर, और आप अपने बच्चों की एजुकेशन
एजुकेशन के हवाले से कोई आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अलबत्ता मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा अगर आपके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ताला सबके वालिदैन को हयात रखे और उनको ज़िंदगी दे, हर एक के लिए मैं तो ये कहूँगा, तो उनकी थोड़ी सी आपको तवज्जो देनी होगी। और अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, उनको कोई बीमारी की शिकायत हो या कोई चीज़ हो तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा स्कॉर्पियन लोगों के लिए। प्लस आपको एक ये भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी की तब्दीली हो जाए या आपको कहीं से कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी या आपको कोई ऐसा मौका मिले कि आप प्रॉपर्टी एक्वायर करें और आप ये सोचें यार अभी मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, फिर इन द लॉन्ग रन ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो, इस बात के भी कभी इम्कान है। या कोई नया काम, नया कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। बुर्ज अक़रब के बाद यानी स्कॉर्पियो के बाद हमारा नवा बुर्ज है बुर्ज कौस, जिसे हम कहते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों को ये कहूँगा कुछ थोड़ी सी आपकी ऑक्सीजन में इजाफा होने लगेगा। पहले अगर आप वेंटिलेशन पे थे तो अब आप आ जाएंगे ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन से नॉर्मल यानी एक वो जिसे कहते हैं ना आईसीयू से नॉर्मल वार्ड से आप अब बेहतरी सेहतयाबी की तरफ गामजन होने लगेंगे। ये मैं सेहत के हवाले से नहीं कह रहा, ये फाइनेंस के हवाले से कह रहा हूँ। कुछ चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, कुछ आपको फाइनेंशियली अपने ज़राए बनने लगेंगे और आपका दिमाग अब भरपूर तरीके से वो जो एक कहते हैं ना छुपी हुई सलाहियतें वो बेदार होना शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी बुनियादी तौर पर और फितरी तौर पर आप लोग बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक मोबाइल लोग होते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो हरकत में बरकत का जो एक मुहावरा है वो आप लोगों पे फिट है। तो अब ज़िंदगी के अंदर आपको अपनी कुछ चीज़ों को समेटने का और अपनी कुछ चीज़ों की तरफ भरपूर तवज्जो देने का मौका मिलेगा। और थोड़ा सा अलबत्ता ये कि खुश खुराकी और खाने पीने की तरफ आपके रुझान में इजाफा हो सकता है। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद बक़िया बुरूज के हवाले से आपसे गुफ्तगू करता हूँ। दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है। और ख़वातीन हज़रात, मैं हर ब्रेक के बाद अर्ज़ करता हूँ कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं, ना मेरी कोई फेसबुक है, ना मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और ना ही मेरा कोई यूट्यूब चैनल है। जो भी बना हुआ है वो सब झूठ, बकवास, धोखा और फ्रॉड है। उस पर कतई अप्रोच ना करें। हर प्रोग्राम के आखिर में बताता हूँ आप कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ रब्ता कर सकते हैं। तो मैंने बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस पे अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया था। अब हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी यानी जिस कह लें आप कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं ये कहूँगा कि थोड़ा आपको एक इत्मीनान क़ल्ब, गो कि आपकी सरसती भी चल रही है मगर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी अब चीज़ें बेहतर होंगी। और एक जो ज़हनी जमूद आया हुआ था आपके ऊपर या एक जमूदी कैफियत तारी हुई थी वो अब छटने लगेगी और एक इत्मीनान क़ल्ब महसूस होने लगेगा आपको। प्लस अगर आपकी कोई बीमारी का मसला चल रहा है उसमें बेहतरी होने लगेगी बहुक्म अल्लाह। ये भी इम्कान है कि कोई नई चीज़, नया कारोबार, नई मुलाजमत इसके शुरू होने का भी इम्कान बन सकता है। और आपका जो एक चिड़चिड़ापन या एक वो कहते हैं गुस्सा, झंझलाहट, उसमें अब कमी होने लगेगी। और ये वो दौर होता है जब इंसान थोड़ा सा इसको वैसे मज़हब की तरफ राग़िब होने लगता है और उसको मज़हबी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासिर करने लगती हैं। वो तो खैर हर दौर में करनी चाहिए इंसान को, मेरा नज़रिया तो ये, मगर एक कुदरती रुझान बनना शुरू हो जाएगा आपका। दूसरा, आपको जो ये कह लें कि कोई ये जो आपके फरवरी के महीने के सेकंड वीक से जो टाइम शुरू होगा इसमें आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे कोई पुराने दोस्त, पुराने अजीज़ से अचानक मुलाकात हो जाए, सोशल लाइफ में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है और ज़िंदगी में कुछ सपोर्टिव कुलीग्स, कोई साथी, कोई लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी मदद से अल्लाह ताला आपको खुशियाँ और मसरतें अता कर सकता है। बच्चों के हवाले से भी बेहतरी हो जाएगी बहुक्म अल्लाह। अलबत्ता आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो इस दौरान स्विमिंग का अगर आपको कोई शौक़ है तो उसको ज़रा पसे पुश डाल दीजिए और कोई एडवेंचर थ्रिल करने की कोशिश ना कीजिए, वरना टांगे, निचला धड़, निचला हिस्सा जिस्म का वो खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मुतासिर हो सकता है। फाइनेंशियली बेहतरी होगी और सेहत के हवाले से भी। इसके बाद हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दल एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों को मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अपनी घरेलू ज़िंदगी की तरफ
بہت زیادہ آپ کی مصروفیات بڑھیں گی، یعنی چاہے وہ بچے ہوں یا شوہر ہو، اور اگر آپ شوہر ہے تو بیوی، بچوں کی طرف، فیملی کی طرف آپ کا رجحان بڑھ سکتا ہے۔ دوسرا، تھوڑا سا آپ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے دماغ میں کوئی اللہ نہ کرے خواہ کا فتور پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کو جھٹکنے کی کوشش کیجیے گا۔ مالی لحاظ سے، فائنینشیل لحاظ سے ایک اسٹیٹس کو کی جو پوزیشن چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی، یعنی آمدنی اخراجات آلموسٹ برابر ہی رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا اگر کوئی غیر ملکی سفر کا آپ سوچ رہے ہیں، یا وہ چاہے جاب کے حوالے سے ہو، چاہے تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے اور کسی مقصد کے تحت ہو، تو اس میں آپ کو کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ پلس آپ کو ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ کوئی جائیداد، پراپرٹی یا کوئی گاڑی یا کوئی ایسی چیز خرید رہے ہیں تو اس میں آپ نے احتیاط کرنا ہے، خاص طور پر تحریری معاملات کے اندر ڈاکومنٹیشن کیجیے گا، وربل کمٹمنٹ پہ نہ جائیے گا، اور چیزیں انشاءاللہ العزیز وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بھی ہوتی رہیں گی۔ اور تھوڑا سا اگر آپ کا کوئی لٹیگیشن کے معاملات چل رہے ہیں تو ابھی اس کو چھیڑے مت، چلنے دیں، اور جتنا اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں کیجیے، آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے اس دور میں انسان کو خواب بہت آنے لگتے ہیں، اور عموماً وہ خواب سچے بھی نکل آتے ہیں، یہ کیفیت پلانٹری پوزیشن کی ایسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا آخری اور 12واں برج ہے برج حوت، پائسز والوں کو میں یہ کہوں گا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اس وقت اگر آپ کوئی بڑی ڈیل، بڑی چیز کے منتظر ہیں، کوئی یعنی بڑا اماؤنٹ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ اگر کسی ادارے، کسی حکومتی حلقے سے اگر آپ کی کچھ توقعات اللہ نے وابستہ کرائی ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں انسان زندگی میں کوئی ایک ایسا کام کر جائے کہ جس کی بنیاد پڑ جائے اور پھر وہ لمبے عرصے تک چلتی رہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ پراپرٹی کی فروخت سے فائدہ ہونے کا امکان ہے، چاہے خرید فروخت دونوں ہی چیزیں کہہ لیں۔ پلس یہ آپ کے روحانی سفر، مذہبی سفر، عمرہ، حج، زیارات، ان کے حوالے سے بھی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور زندگی میں آپ کو کچھ ایسے لوگ ساتھی ملیں گے جن کے ساتھ زندگی کا خاصا عرصہ مستقبل میں آپ بتا سکتے ہیں۔ اور اس وقت ایک چیز کا بس خیال رکھیے گا کہ اگر فی سبیل اللہ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو فبیہا، اور اگر آپ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں ادھار دے دوں گا اور یہ جو کمٹمنٹ کر رہا ہے اس وقت پہ مجھے پیسے مل جائیں گے، تو مجھے اس کا امکان کم لگتا ہے۔ باقی ہیلتھ کے حوالے سے بھی آپ کی زندگی میں بہتری اور اطمینان قلب آپ کو حاصل ہوگا۔ تو خبر یہ ایک مختصر سا علمی جائزہ تھا، حتمی ذات میرے رب العزت کی ہے، اللہ تعالیٰ جو قل هو اللہ احد ہے، جو ایک ہے، یکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اس کا ہمسر نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے رحم و کرم سے ہر نیگیٹو کو پازیٹو بھی کر سکتا ہے۔ یہ میرا علمی اندازہ تھا، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے کچھ نیگیٹو بولا ہے تو اس کو بھی اپنے کرم اور رحمت سے ٹال دے۔ تو خواتین و حضرات، پھر وہی دوبارہ عرض کروں گا کہ میری فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، یہ اس لیے بولتا ہوں بار بار کہ آپ لوگ پھر اپروچ کر لیتے ہیں، نہ یوٹیوب پہ چینل ہے، نہ فیس بک پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی ہے، نہ انسٹاگرام ہے، سب فیک، جھوٹ، فراڈ بنا ہوا ہے، اور اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا۔ اور مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے، نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30، جیسے آپ ابھی ملاحظہ کریں۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ایک جگہ میرا آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، اور آپ اس پہ، آج سنڈے کا دن ہوتا ہے، آج مت کیجیے گا، پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ اس آفس پہ جو میں نمبر بتاؤں، منڈے ٹو سیٹرڈے آپ اس پہ کر سکتے ہیں ٹیلی فون، اور میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپروچ کر سکتے ہیں۔ وہ نمبر ہے PC ہوٹل کراچی کا، یعنی ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، وہاں کا نمبر ہے 021، کراچی کا کوڈ 3568550501، یہ ڈائریکٹ۔ دوسرا نمبر ہے 021 کوڈ 35685021۔ تو آج مت کیجیے گا، آج سنڈے ہوتا ہے، آف ہوتا ہے آفس، تو
ऑनवर्ड कल से इंशाल्लाह ताला। बैठता मैं कम हूँ चंद मखसूस दिन, लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए आप वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। और ओवरसीज़ लोग जो बैरून मुल्क से मुझे कॉल करते हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जब आप मुझे कॉल करें तो मेरे असिस्टेंट से कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पे IMO, व्हाट्सएप, बॉटम या स्काइप के ऊपर दिखा दीजिए, मैं भी आपको देख लूँ, आप भी मुझको देख लें, ताकि दोनों तरफ इत्मीनान हो जाए और धोखे का अंदेशा ख़त्म हो जाए। तो ख़वातीन और हज़रात, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरा रब मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर, खुसूसन मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी फ़ौज पर, पाकिस्तानी एजेंसियों पे, पाकिस्तान के लिए वो लोग जो बहुत गुमनामी से इस मुल्क के लिए अपनी जानों को भी कुर्बान करते हैं और अपने लिए सब कुछ लगाते हैं, उनकी अल्लाह ताला मदद फरमाए। और अल्लाह ताला मेरे मुल्क को हर खबीस, शर और दुश्मन निगाह से महफूज रखे, चाहे वो अंदरून मुल्क हो, चाहे वो बैरून मुल्क हो। और अल्लाह ताला मेरे मुल्क की लाज रखे, हमेशा इस मुल्क को मजबूत रखे मेरा अल्लाह। और जो इस मुल्क के लिए बुरा चाहते हैं उनके लिए तो मैं कह ही चुका हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा और फिर आलम दुनिया पे अपना रहम करम करे। हुमायूं महबूब को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।